سب بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ مقدس کلام میں سے آج کا موضوع ہے اجر دنیا سے یا خدا سے۔ نوٹ کر لیں، آپ اجر جو ہے وہ دنیا سے پانا چاہتے ہیں یا خدا سے؟ اس موضوع پر ہم آج سیکھیں گے۔ یہ اس لیے میں نے مضمون چنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ان دنوں روزے رکھ رہے ہیں، اور میں نے پچھلے دنوں بھی ایک بات سکھائی تھی کہ پہلے جاننا ضروری ہے پھر اسے منانا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں، انہیں مناتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کلام نے خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو سیکرٹلی پوشیدگی میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم سیکھیں گے کہ کیا لوگ روزہ، دعا اور خیرات، یہ 3 چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی چیز ہے روزہ، دعا اور خیرات، جنراسٹی، سخاوت۔ یہ انجیل کی جو تعلیم ہے، جو بائبل کی تعلیم ہے، جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اس میں یہ تینوں چیزوں کو پوشیدگی میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ تینوں کام آپ پوشیدگی میں کریں گے، سیکرٹ کریں گے، تو پھر آپ کو اجر انسانوں سے نہیں خدا سے ملے گا۔ اور اگر آپ یہ 3 کام دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دنیا سے تو اجر شاید مل جائے، واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، لیکن آپ کو آسمانی باپ سے اجر نہیں ملے گا۔ تو موضوع کیا ہے؟ اجر دنیا سے یا خدا سے۔ مرکزی آیت ہے متی 6 باب کی پہلی آیت۔ آج کے حوالہ جات پڑھنے میں رہنمائی جناب پاسٹر آصف ہارون صاحب کریں گے۔ آئیں غور سے دیکھیں خدا کے کلام کو۔ جی، خبردار اپنے راست بازی کے کام، جی، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت، سب کہے آمین۔ موضوع کیا ہے جی؟ آپ بتائیں مجھے ذرا، اجر دنیا سے یا خدا سے؟ اگر آپ ان 3 کاموں کا، کون کون سے کام میں نے پہلے ذکر کر دیا؟ سب سے پہلے روزہ، فاسٹ، اور پھر دوسرا دعا، اور تیسرا خیرات، گیونگ یا جنراسٹی، سخاوت۔ ان تینوں کاموں کو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے پوشیدگی میں کرنا ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹنا۔ یہ پوشیدگی کے کام ہے جو کرنے والے ہیں۔ اور پھر میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کئی لوگوں نے روزے کو ڈائٹنگ بنا لیا ہے۔ ڈائٹنگ پلان ہے لوگوں کا، یعنی بھوکے رہندے نے دعا نہیں کر دے۔ یہ ڈائٹنگ ہو سکتی، روزہ نہیں ہے۔ یہ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ یہ ڈائٹنگ ہو سکتی ہے، اسپرچل فائٹنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ڈائٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں نا کہ آپ نے جی 8 پیرا روزہ رکھا ہے اور آپ بڑے اداس اور پریشان ہیں، اور جو کوئی آپ سے بات کرتا ہے فوراً کہتے ہو میرے نہ گل کر، مینوں روزہ لگن دیا، آج میرا روزہ، مینوں تنگ نہ کریں تو، ٹھیک ہے؟ یعنی باقاعدہ بار بار ہم یاد دلاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ نے رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی رکھا ہے۔ تو کنے رکھے؟ میں کنے رکھے؟ یہ اسی طرح کی گیم چلتی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دکھاوے کی راست بازی سے باہر آ جائیں۔ خدا کا کلام جو تعلیم دیتا ہے، میں کسی مشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کی بنائی اور سکھائی ہوئی تعلیم، میں انجیل کی بات کر رہا ہوں، اور خالصتاً یسوع مسیح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کس کے پیروکار ہیں؟ آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ آپ یسوع کے ماننے والے ہیں۔ ہیلیلویا!
फख्र से कहा करें, दलेरी से कहा करें। आप यीशु के पैरोकार हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। जो जिसका पैरोकार है वो उसके जैसा होता है, जो जिसकी पैरवी करता है वो उसकी मानिंद बनता है। तो कलाम में लिखा है वैसा ही, कैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। पहली चीज सीख रहे हैं हम फास्टिंग। आइए देखें फास्टिंग के बारे में। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, मुकद्दस कलाम में से 6 बाब की 16वीं आयत है मुकद्दस। और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सच्चाई है, सुन लीजिए, कि वो अपना अजर पा चुके। क्योंकि वो डाइटिंग है, फाइटिंग नहीं है। वो डाइटिंग कर रहे हैं। ऐसा रोजा जो दिखावे के लिए है, जो रस्मी है, जो लोगों को बताने के लिए है, जिसका आप नरसिंगा फूंकते हैं जी मैंने रोजा रखा है, उसके बारे में खुदा के कलाम ने था। क्योंकि फरीसियों का ये वतीरा था कि वो जो भी करते थे दिखावे के लिए करते थे। और आज भी मसीहों में भी बहुत सारे फरीसी निकल आए हैं, वो भी इसी तरह से दिखावे के रोजे रखते हैं। और मैंने तो कई लोगों को देखा है कि अगर उसने 2 4 5 दिन का इकट्ठा रखा है, वो आज पूरा टब्बर पूरी कलीसिया ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ रोजा रखा है। अब मुझे बताएं कि क्या ये मसीह की तालीम के बरक्स नहीं है? अपोजिट है ये। वो कहता है पोशीदगी में रखो, खामोशी में रखो, सीक्रेट वे से रखो, ताकि तुम्हें जमीनियों से नहीं बल्कि आसमानी बाप से अजर मिले। और अगर तुम दिखावे के लिए करते हो तो तुम अपना अजर पा चुके हो, मिल गया लोगों से। लोगों ने बल्ले बल्ले की, वाह वाह की आपकी कि जी है बड़ा रोजेदार है। खास चीज इस जगह पर हम सीखेंगे। और जब तुम रोजा रखो, यहां यह नहीं कहा गया अगर तुम रोजा रखो। ये मैं जरा चाहता हूं आप सीखें। इस जगह पर यह नहीं लिखा अगर तुम रोजा रखो, फिर तो साड़ी मर्जी सी रखिए तो भावें ना रखिए। रोजा रखना है, यह लाजमी है, यह जरूरी है। कलाम में लिखा है जब तुम, यह नहीं लिखा अगर तुम। अगर होता तो फिर आपकी मर्जी थी, लेकिन बतौर मसीही आपके लिए लाजिम है, जरूरी है कि आप रोजा रखें। और कैसा रोजा रखें उसके बारे में आपने 16वीं आयत में लिखा है कि अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और फिर यह पहली चीज है जो आपने पोशीदगी में रखनी है, जिक्र नहीं करना, डंडोरा नहीं पीटना मैं रोजा रखा हुआ है। प्लीज गैर कौमों को कॉपी ना करें, दूसरी कौमों के लाइफस्टाइल को ना अपनाएं। आपके पास तो इंजील में खालिस्तन तालीम है। हम तो कौमों के उस्ताद हैं, हम कौमों की बातों को अपना रहे हैं। यीशु ने क्या कहा था? जाओ सब कौमों को। ओ वाह, तो इसका मतलब हम कौमों के उस्ताद हैं। तो उस्ताद तो सिखाता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है उस्ताद जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स। तो मैं पिछले दिनों भी बता रहा था कि उस्ताद सीखता नहीं है, सिखाता है। उस्ताद क्लास में पढ़ने नहीं जाता, पढ़ाने जाता है। और यही एजाज उसने आपको भी दिया है। और आज आप देखें हमारे बहुत सारे मसीही हल्के जो हैं, उन्होंने दूसरी अक़वाम का लाइफस्टाइल वो इधर कर लिया है पकड़ के। लेकिन इंजील हमें क्या सिखाती है कि हमने कौमों को शागिर्द बनाना है, कौमों के शागिर्द बनना नहीं है। और जब आप कौमों की बातों को ले लेंगे, अपने ऊपर लेंगे, तो फिर आप कौमों के शागिर्द बन जाएंगे। आप कौमों को सिखाएं, क्योंकि आप कौमों के उस्ताद हैं। और फिर दूसरी बात, दुआ, प्रे। और जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, देखिए जरा
5वीं, और जब तुम दुआ करो, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानें, तो रियाकारों की माने ना बनो, ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में, हाँ वो क्या करते हैं, इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर, बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। दुआ कैसे करनी चाहिए, आप बताएं मुझे, क्या तरीका बताया है? ये भी पोशीदगी में करनी है। आपको पता है दुआ करें, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा, और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। वाह, कब होगा ऐसे? पोशीदगी में जब दुआ की जाएगी फिर बदला मिलेगा। सीक्रेट प्लेस, पोशीदगी की दुआ। यीशु मसीह तालीम जब देते थे तो शागिर्द साथ होते थे, लेकिन दुआ के लिए वो अकेला पहाड़ पर चला जाता, और लिखा है उसने सारी रात दुआ करने में गुजार दी। कोई रस्मी दुआ नहीं, कोई फर्जी दुआ नहीं, कोई लवाजमात नहीं। कई जिस्मानी लवाजमात बनाते रहते ने दुआ लई, तो दुआ करते कुरते कोई भी नहीं। जैसे अपने आप को बड़ा धोना, साफ करना, खास जगह चिट्टा कपड़ा भी बिछा लेना, ते दुआ एवं दिखावे दी। दुआ के लिए अच्छी बात है, आप हेल्दी रहना, साफ सुथरे रहना, ये तो खैर हमारी रूटीन होनी चाहिए। लेकिन असल बात क्या? असल बात यह है कि आप जब दुआ करते हैं तो सीक्रेट प्लेस, कोई ऐसी जगह जहां पर आप और खुदा आपस में आप बातचीत कर सके, खुदा से गुफ्तगू हो सके आपकी। और लिखे कोठरी में जा। तो मुझे याद है एक पादरी साहब ने बड़ी अच्छी बात सुनाई। वो कहते हैं कि एक बंदा था पिंडी में, और वहां पर एक बड़े चर्च में वो बहस कर रहा था इतवार के दिन, संडे के रोज। उधर से पादरी साहब आ गए, उन्होंने कहा जी क्या बहस हो रही? कहते ये बंदा कह रहा है जी 7वीं कोठड़ी च जाते उत्थे जाके दुआ कर। किनवीं कोठड़ी च? कहते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ में जा और दुआ कर। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ 7ਵੀਂ ਕੋਠੜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ 7ਵੀਂ ਕੋਠੜੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ दुआ करे। अब दुआ जो है वो भी लोगों ने दिखावा। आगे चलकर मैं फेसबुक का भी जिक्र करूंगा। अच्छे कामों के लिए यूज होनी चाहिए फेसबुक, मैं एग्री करता हूं इसके साथ। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अब हम देखें हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। लेकिन जहां पर हम जो लिमिट है उसको इंक्रीज, उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर हम गुनाह की तरफ जा रहे होते हैं, सिन की तरफ जा रहे होते हैं। बेशुमार लोग दुआ जो है वो सिर्फ दिखावे की करते हैं। और कलाम में लिखे है और जब तुम दुआ करो, तो यहां भी नहीं लिखा कि अगर तुम दुआ करो। जैसे रोजा जरूरी है वैसे दुआ भी जरूरी है, और दिखावे की नहीं। यह भी रियाकारी है। रियाकारी पर यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा तनकीद की, और यहूदी बड़े चीखते थे इस बात से, क्योंकि उनमें सारी रियाकारी पाई जाती थी। दिखावा था सिर्फ, हकीकी मानों में वो प्रशंसा नहीं करते थे, दिखावे की करते थे। तो आज भी बेशुमार मसीही हलकों में, इवन मैं देखता हूं पेंटिकॉस्टल्स में भी, जो अपने आप को रूहानी और ज्यादा खुदा के नजदीक समझते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा दिखावा आ गया। उनमें दुआ का तो मतलब खैरात का तो दिखावा है ही, दुनिया ने बना लिया ना कि मैं ओदी मदद की थी, मैं ओदी मदद की थी। लोगों ने दुआ का भी दिखावा बना लिया है। दुआ भी दिखावा ही हमें नजर आ रहा है। और आप देखें कि लोग इबादत में रूहानी होते हैं और बाहर जिस्मानी होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप इबादत कर रहे हैं रूहानी है और बाहर चले गए जिस्मानी है? ये नहीं हो सकता। आप बहरूपिये नहीं हो सकते हैं।
آپ کے زیادہ روپ نہیں ہو سکتے، ایک ہی روپ ہے آپ کا، ایک ہی روپ ہے. ہم مسیح کی مشابہت پر ہیں، اس کی صورت پر ہیں. ہمارے 2 2 3 4 4 5 5 چہرے نہیں ہیں، ہمارا ایک ہی روپ ہے اور وہ روحانی ہے. جیسے ہم باہر سے ہیں ویسے ہم اندر سے ہیں، جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہم باہر سے ہیں. دکھاوے کے لیے نہ کریں پلیز، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ جب تو، اگر نہیں، جب رکھنا ہے، اور پھر جب تم دعا کرو. تم دعا کرو. دعا بھی کرنی ہے. دعا میں کوئی مرضی نہیں ہے کہ جی میری اپنی مرضی ہے میں دعا کراں تے پاویں نہ کرنی ہے. آپ روزہ بھی نہیں کہہ سکتے جی میری مرضی میں رکھاں تے پاویں نہ رکھاں. نہیں، رکھنا ہے آپ نے، یہ ضروری ہے، لیکن اس طریقے سے رکھنا ہے جس طرح سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر تیسری چیز جی دوسری آیت میں لکھا ہے. ہاں جی دوسری آیت. پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار. ہاں کون؟ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ اجر دنیا سے یا خدا سے. گیونگ، جنراسٹی. جب تو خیرات کرے، یہاں پر بھی نہیں لکھا اگر تو خیرات کرے، جب تو خیرات کرے. کرنی ہے، دینا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو دینا ہے وہ لینے سے یعنی بہتر ہے. دینا لینے سے بہتر ہے. میں مغرب کی سپورٹ کے خلاف نہیں ہوں کہ اگر باہر سے لوگ پیسے دیتے ہیں خدمت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، عیاشی کے لیے نہیں لوگوں کو، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں کہ ہم اپنی نظریں صرف مغرب کی طرف لگائے رکھیں. ہمیں سیلف سپورٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور تب تک ہم ہو نہیں سکتے جب تک ہماری لوکل کلیسیا، ہماری کلیسیائیں، ہمارے مسیحی خدا کے لوگ، مقدسین خدا کے لیے پیسہ نہیں دیں گے. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہدیہ بھی لائیں، ہم دایکی بھی لائیں، ہم شکر گزاری بھی لے کر آئیں اس کے قدموں میں. اور یہ تب ہی ہوگا، پھر ہماری کلیسیائیں، ہمارے چرچز سٹرونگ ہوں گے. آمین. اور یہ ہونا چاہیے. کوریا کی مثال ہے ہمارے سامنے. افریقہ میں گیا ہوں، وہاں پر بڑے چرچ ہیں اور بہت زیادہ لوگ وہاں سے مشنری دنیا میں جاتے ہیں. کورین لوگ دیکھیں ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں، اور خدا نے کوریا کو کتنی برکت دی کیونکہ وہ دینے والے ہیں، گیور ہیں وہ. تو ہم نے جو گیونگ ہے، جو خیرات ہے، جو سخاوت ہے، وہ بھی کرنی ہے، لازمی ہے یہ. اور اس کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ دیکھے. میں نے 3 کام بتائے تھے سیکرٹلی کرنے، آپ نے پوشیدگی میں کرنے ہیں. کون کون سے؟ روزہ ہے، دعا ہے اور خیرات ہے. عزت نفس جو ہے، سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے، یہ کتنی ضروری ہے. میں نے امریکہ میں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اوریگن لیک ویو، وہاں پر ایک چرچ میں تھا. تو وہ چرچ مہینے میں یا میرا خیال ہفتے میں ایک دفعہ جو لوگ ہوم لیس ہیں یا غریب ہیں تو ان کو فوڈ پینٹری وغیرہ جو نا وہ تقسیم کرتے تھے، ان میں فوڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی. تو میں فارغ تھا تو میں بھی چلا گیا. میں نے کہا جی میری بھی مدد لے لیں. وہ بزرگ پاسٹر تھا، آصف بھائی کو پتا، مائک، وہ کیلا ٹرک سے سامان اتار رہا تھا. میں انہوں کہا جی تم نے پڑھائی جانا، میں لائی جانا، پھر کہڑی گل پلے داری خدا عملی کر لینے چاہیے کدی کدی. اس نے میرے کندھے پر سامان رکھا اور ہم نے اتارا، پورا ٹرک ہم نے آف لوڈ کیا. میں نے جو ٹرک میں سے آدھا وہ اتار چکا تھا، آدھا میں نے اس کی مدد کی. ہم نے سارا سامان اتارا. پھر میں کاؤنٹر پہ بیٹھ گیا، میں کارڈ فل کرتا گیا. وہ پوچھتے تھے
کہ کتنے فیملی ممبرز ہیں, کتنا سامان چاہیے, پھر آگے جا کے ان کو ساتھ لے جاتے تھے, وہ جو پسند کرتے. اور طریقہ کار کیا تھا آپ کو پتا تھا؟ غریب بھی ان کے پاس بھی گاڑیاں ہوتی, گاڑی ایک روٹین میں ہے, ٹرالی میں رکھ کے ٹرالی خود لے کے جانی, اس کی گاڑی تک چھوڑ کے بڑی عزت سے احترام سے دے کر آنا, اور اسے وہاں پھر گڈ بائی کہنا. تو یہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ کس طرح انسانیت کی قدر ہے. کتنی چیزیں ہیں جو پوشیدگی میں کرنی ہے. چلیں جی بتائیں مجھے کون کون سی؟ روزہ, دعا, خیرات کیجئے, ضرور کیجئے مگر پوشیدگی میں. دعا کیجئے, ضرور کیجئے مگر پوشیدگی میں. روزہ رکھیں, ضرور رکھیں مگر پوشیدگی میں رکھیں, کیونکہ ہم آدمیوں سے نہیں خدا سے اجر پانا چاہتے ہیں. جب ہم یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی پر غور کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی پر, یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے, ایگزامپل ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب دعا کرتے تھے تو رسمی یا فرضی طور پر نہیں کرتے تھے. وہ علیحدگی میں چلے جاتے تھے, پہاڑوں پر چلے جاتے تھے, اور ساری رات باپ سے گفتگو کرتے رہتے تھے. اب داؤد کی زندگی سے سیکھیں. داؤد بھی بیابانوں میں, جنگلوں میں, ویرانوں میں چلا جاتا تھا. وہ خاموشی کے ساتھ, پوشیدگی میں, کئی دفعہ وہ آسمان کے پرندوں کو شامل کر لیتا, کئی دفعہ درختوں کو, کئی دفعہ دریاؤں کو, اور ہواؤں کو, اور فضاؤں کو, چاند ستاروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا, اور وہ خداوند کے حضور پرستش اور عبادت میں وقت گزارتا تھا. آج ہماری ورشپ کیسی ہے؟ میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ پرستش, ورشپ, عبادت کسی کے کہنے پر نہیں ہوتی. اگر آپ تالی بجاتے ہیں نا پاسٹر کے کہنے پر, تالیاں بجاؤ, تو پھر آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں, آپ کوئی ایکٹر ہیں پھر. لیکن اگر آپ روح سے, دل سے, بغیر کسی کے مجبور کیے پرستش کر رہے ہیں, تو یہ وہی پرستش ہے جس کے بارے میں لکھا ہے باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے. آمین. اور میں نے پچھلے دنوں بھی سکھایا تھا کہ دنیا قومیں جسمانی پرستش کی تعلیم دیتی ہیں, انجیل ہمیں روحانی پرستش کی تعلیم دیتی ہے, کیونکہ ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. تو آج یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں, یہ بہت ضروری ہیں, بڑی خاص ہیں. ان کو پلے باندھ لیں. مرکزی آیت کی طرف میں پھر جانا چاہتا ہوں. خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. اور پھر میں نے 3 کاموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تینوں کام پوشیدگی میں کرنے ہیں, کوٹھری میں کرنے ہیں. روزہ رکھنا ہے تو منہ بگاڑنا نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے تو بتانا نہیں ہے لوگوں کو میرا روزہ ہے, خاموش ہو جائے. روزہ رکھنا ہے تو دعا بھی کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ دعا نہیں نہ کرتے تو پھر میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ڈائٹنگ ہو سکتی ہے, فائٹنگ نہیں ہو سکتی. یہ ڈائٹنگ پہ ہو سکتے ہیں آپ کہ جی تسی اپنا وزن گھٹان دے ہو, چربی گھٹان دے ہو, موٹے ہو بہتے تے پتلے ہونا چاہتے ہو, اس گل دی تے سمجھ آ جائے گی تہاڈی. لیکن جو تسی کہو کہ اسی روزہ وہ رکھن دے جتنا خدا خوش ہو جائے, خدا کی خوشنودی ہمیں مل جائے, خدا کی نزدیکی ہمیں مل جائے, میری قربانی اسے پسند آ جائے, تو پھر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. اور اگر آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ اس مقصد کو بھی پالیں گے جس کے لیے آپ روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کیونکہ روزہ مقصد کا بھی ہوتا ہے. روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے سامنے مقصد بھی رکھتے ہیں. اس میں ہمارا شخصی بھی ہو سکتا ہے, خاندانی بھی ہو سکتا ہے, کلیسیائی بھی ہو سکتا ہے, قومی بھی ہو سکتا ہے. اس میں بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں, بیماری میں ہیں, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی دروازہ بند ہے, وہ کھل جائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب روزے کے ساتھ ساتھ دعا میں ٹھہریں گے, سنجیدہ ہوں گے, اور آپ کنیکٹ ہو جائیں گے آسمان کے ساتھ.
اگر آپ نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ یہ جی روزے آگے ہیں، 40 روزے ہیں، جمعے کو گوشت نہیں کھانا، سنڈے کا ناگا ہے، یہ پھر رسمی روزے تو ہو سکتے ہیں جیسے باقی لوگ رکھ رہے ہیں، یہ روحانی روزے نہیں ہو سکتے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ محلے دار، چرچ چ، گلی چ، دفتر چ، جتھے کام کر دو کہنے بندہ بڑا چنگا روزے رکھتا ہے، وہ دے کولوں تے واہ واہ ہو جائے گی، لیکن جو اوپر ہے، جو آسمان پر ہے، جو آپ کا باپ ہے، اس سے آپ کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔